جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں۔ طلعت صاحب السلام علیکم سر، میرا آپ سے یہ کویشچن ہے، کائنڈلی اس کو ضرور ٹیک کیجیے گا اس کے اوپر کہ ٹیکس لگا کر جو ہے نا وہ 117 ارب روپے جو اکٹھے کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، بجائے اس کے یہ سیونگ کر کے بھی تو ہو سکتی ہے نا، اس سے کہیں گنا زیادہ ہو سکتا ہے۔ ذرا آپ نظر دوڑائیں کہ کس قسم کی پرتعیش قسم کی جو ہے نا وہ لائف گزاری جا رہی ہے اشرافیہ کی طرف سے، وہ چاہے ملٹری اشرافیہ ہو چاہے سول بیوروکریسی ہو، ٹھیک ہے جی۔ اور اس طرح کے بہت سارے سیکٹرز ہیں، تھوڑا سا ڈگ آؤٹ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ 170 ارب روپے ہم اس سے کہیں زیادہ اکٹھے کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ٹیکس لگا کے ہم سیونگ کر کے کر سکتے ہیں۔ کائنڈلی اس کو ذرا ٹیک اپ ضرور کریں اور اس کے اوپر اپنا اسپیشل ایک ایس ٹی ایچ بھی تیار کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی ضرور میں ایس ٹی ایچ اس کے اوپر کروں گا۔ جو ہمارے یہاں پہ نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے اس کا حجم کیا ہے، اور جو قرضے بڑھے ہیں ان قرضوں کی بڑھوتی کے اندر اس اشرافیہ کے اپنے نخرے یا ان کے خرچے کتنے کار فرما ہیں، ان کا وزن کتنا ہے یا ان کا حجم کتنا ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو آج ہمارے قرضے کہاں پر کھڑے ہوتے۔ یہ تمام ہم اس کو بالکل ریفلیکٹ کر سکتے ہیں، ایس ٹی ایچ کر سکتے ہیں ڈاکومنٹس۔ بہرحال اگر آپ جائیں بجٹ کے ڈاکومنٹس نکالیں، ہمارے جو اکنامک افیئرس کی منسٹری ہے اس کے اندر پڑے ہوں گے، پائی چارٹس پڑے ہوں گے جو آپ کو بتا رہا ہے کہ اس کے اندر نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کتنا، یعنی حکومت کو چلانے کا ایکسپینڈیچر کتنا ہے، قرضوں کا ایکسپینڈیچر کتنا ہے، آپ اور ہمارے لیے کتنے پیسے بچتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ ہے کہ یہ نظام کیسے سبسڈائز کرتا ہے تمام اشرافیہ کو۔ اچھا، اشرافیہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ لگزوریس لائف سٹائل ہے۔ میرے نزدیک اشرافیہ وہ ہے جو ریاست کے وسائل کے اوپر جونک کی طرح بیٹھی ہوئی ہے اور چوس رہی ہے۔ مجھے پرائیویٹ سیکٹر سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر اگر ٹیکس دیتا ہے تو وہ بھلے 6 جہازوں کا فلیٹ اپنے گھر کی چھت کے اوپر کھڑا کر دے، اگر وہ ٹیکس دیتا ہے تو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر، کیونکہ وہ ریاست سے کچھ نہیں کھینچ رہا، بہت ہو گیا تو اس کی پالیسیوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے امارات کا بندوبست کرے گا، لیکن پھر بھی ٹیکس دے گا۔ لیکن جو ریاست کماتی ہے اس کے اندر سے لوگوں کے گھروں کے بل، ان کی گاڑیاں، ان کے فارم ہاؤسز، ان کے پلاٹس اور ان کی تزئین و آرائش اور جو لائف سٹائل سسٹین کرواتی ہے ریاست اپنے اشرافیہ کو، وہ قابل اعتراض ہے۔ تو میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن چونکہ بجٹ بنانے والے، بجٹ امپلیمنٹ کرنے والے، آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے والے وہی لوگ ہیں جو اس ریاست کی گریوی ٹرین سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو ان سے آپ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ سیونگ کی طرف جائیں گے، کیونکہ سیو کرنا ہوگا تو وہ تمام لگژری میں سے، بائی دی وے سب لگژری کاٹنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس کا 10% بھی کنسیڈ کرنے کو تیار نہیں، تو وہ نہیں مانیں گے، اور نہ ہی انہوں نے کوئی ایسی پالیسی بنانی ہے جس کے اندر سیونگ سینٹرل پارٹ ہو ان تمام وسائل کو اکٹھا کرنے کا، جس کی غیر موجودگی میں ہم مانگتے پھر رہے ہیں ہر جگہ سے۔ السلام علیکم، میرا نام سنی اظہر ہے۔ طلعت بھائی، میرا ایک سوال ہے کہ یہ سب جانتے ہیں کہ ہر حکومت میں کرپشن کہیں نہ کہیں ہوتی ہے، لیکن اگر عمران خان کی بات کی جائے یا ان کی حکومت کی بات کی جائے تو ان کی چوری کا سسٹم ایسا نظر آ رہا ہے جیسے فلم انڈین دھوم سیریز کا ہے، کیچ می ایف یو کین والا سسٹم چل رہا ہے، کہ جو کیس بنتے ہیں اس میں عدالت ان کو پکڑتی نہیں ہے، مکمل ریلیف دیا جاتا ہے، اور یہ اس قدر نااہل حکومت ہے کہ یا تو چوری انہوں نے کی نہیں ہے یا کرپشن انہوں نے کی نہیں ہے، اور اگر کرپشن کی ہے تو بڑے ہی زبردست اداکار ہیں یہ لوگ کہ جو اس نااہل حکومت سے پکڑے نہیں جا رہے یا یہ پکڑنا نہیں چاہ رہی۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وعلیکم السلام جی۔ دیکھیں، اداکار فنکار تو ہر حکومت کے اندر موجود ہیں۔ نواز شریف کی حکومت بھی اس سے آری نہیں تھی، زرداری صاحب کی حکومت بھی اس سے آری نہیں تھی، لیکن اداکاری اور فنکاری کا جو معیار عمران خان کی حکومت اور ان کے لوگوں نے متعین کیا ہے وہ ذرا ایکسٹرا ہے، تو بالکل ہی نیا ایڈیشن ہے اس کا، اور اس کے اندر ظاہر ہے 7 بھاشن بھی ہیں، 7 لیکچر بھی ہیں، اخلاقیات کے اوپر، مذہب کے اوپر، دینیات کے اوپر، اسلامیات کے اوپر، معاشرت کے اوپر، تاریخ کے اوپر لیکچر بھی آپ کو دیتے رہتے ہیں، اور بتاتے ایسے ہیں کہ کیسے ملنگ لوگ ہیں، کیسے فقیر لوگ ہیں، کیسے جو ہے وہ گزارا کرتے ہیں، روکھی سوکھی کو کھا کے پیٹ پہ پتھر باندھتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے وہ پتھر نہیں، اصل میں وہ ہیروں کی انگوٹھیاں ہوتی ہیں، اور توشہ خانہ بھی بیچ دیتے ہیں۔ تو فنکار تو ہیں، لیکن اس کے ساتھ صداکار بھی ہیں،
اور اخلاقی صداکاری جو ہے وہ ہر وقت آپ کے کانوں کے اندر وہ یہ ڈالتے رہتے ہیں. یہ حکومت کتنی نااہل ہے. میرے خیال میں اس حکومت کے پاس ویسے بھی مینڈیٹ وہ نہیں ہے کہ اس کو استعمال کر پائے. نمبر 2 اس کے پاس وقت نہیں ہے. نمبر 3 یہ احتساب کا معاملہ اتنا متنازع ہو چکا ہے کہ اگر آپ صحیح احتساب بھی شروع کریں گے تو وہ آپ کو سیاسی طور پر کنٹروورشل ہی لگے گا. لہٰذا اس کو ایک خاص حد سے آگے لوگ ہاتھ نہیں لگاتے. لیکن پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس ملک کے اندر احتساب کے نام پر دوسرے پرائم منسٹرز کے ساتھ تو بہت کچھ ہوا. ایگزائل بھی ان کو کیا گیا, ان کو جیلوں میں بھی رکھا گیا. تو عمران خان اور ان کی جماعت کے ساتھ یہ کیوں کچھ نہیں ہوتا, اس کا جواب آپ کو ملے گا اس وجہ سے کہ عمران خان کے اندر انویسٹمنٹ اس اسٹیبلشمنٹ نے بہت زیادہ کی ہے. جب اتنے لاڈ پیار سے کسی چیز کو بنایا ہوتا ہے تو اس کے اوپر جب آپ سختی کرتے ہیں تو پھر بھی دل میں کہیں نہ کہیں نرمی آ ہی جاتی ہے. تو مجھے تو یہ لگتا ہے جس طرح سے وزیر اعظم آزاد کشمیر نے ایک صحافی سے زبان درازی کی ہے اور کھلم کھلا اس شخص نے اس صحافی کی عزت نفس اور غیرت کو روندا اور کچلا ہے, یہ سن کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. اور لیکن اس پر کسی بھی صحافتی تنظیم کی طرف سے کوئی ریئیکشن نہیں آیا, کسی گروپ نے اس کے خلاف احتجاج کی صدا بلند نہیں کی. یہ خاموشی چہ مینی دارد. مجھے نہیں پتا کہ آپ کا اس پہ ریئیکشن کیا ہوگا, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اب اس معاشرے نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ غریب, کمزور اور عوام کی عزت اسی طرح تار تار ہوتی رہے گی. ظالم اور طاقتور جس بھی روپ میں ہوگا کمزور کا استحصال کرتا رہے گا. کیا آپ ان کی مذمت نہیں کریں گے؟ کیا میڈیا مالکان کو چاہیے نہیں کہ ایسے لوگوں کو اور ایسی تنظیموں کو جن سے یہ تعلق رکھتے ہیں ان کا بلیک آؤٹ کیا جائے؟ آپ کی رائے جاننا چاہوں گا. شکریہ. جی, قابل مذمت بھی ہے اور قانونی طور پر قابل مرمت بھی ہے, اور صحافی تنظیموں نے اس کو ٹیک اپ کیا ہے. اس توانائی کے ساتھ نہیں کیا ہوگا جس توانائی سے اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا. یہ جو موصوف ہیں آزاد کشمیر اور آزاد کشمیر جو مقبوضہ کشمیر کے سامنے ایک کنٹراسٹنگ ماڈل بننا تھا, جو ایک انقلابی ریاست کا ہاٹ بیڈ ہونا تھا, جس کے ذریعے ہم نے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو انسپریشن دینی تھی, جس کے ذریعے ہم نے کشمیر کی تحریک کو جلا بخشنی تھی, جس کے ذریعے ہم نے ہندوستان کے غاصبانہ قبضے کو ڈیفیٹ کرنا تھا. یہ اس آزاد کشمیر کی ہم بات کر رہے ہیں. وہ ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں ہے کہ بسا اوقات جس کی نہ زبان کنٹرول میں ہوتی ہے اور جس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں باقی بھی ان کے جو کنٹرول ہیں وہ بھی لوز ہی ہیں. اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا, یہ موصوف بات ہی ایسے کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا پرائم منسٹر کے بارے میں انہوں نے جو ویڈیو جاری کی تھی, وہ کیا ویڈیو جاری کی تھی. تو کمال تو ان لوگوں کا ہے جو ایسے لوگوں کو ویٹ کر کے, ان کو ویٹ کر کے ان پوزیشنز تک آنے دیتے ہیں. کمال تو اس نظام کا ہوا نا جی. پھر تو بالکل قابل مذمت ہے, ان کا بائیکاٹ ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ اس معیار پہ جائیں گے, جو کہ جانا چاہیے میرے خیال میں, تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ 90% لوگ تو ٹی وی پر آ ہی نہیں سکتے, آنے کے قابل بھی نہیں. جو ان کی زبان ہے, جو ان کے انداز ہیں, جو ان کا طریقہ کار ہے, جو ان کے جملے ہیں, جو غلاظت وہ اگلتے ہیں, تو صرف انہی تک آپ محدود نہ کریں. میرے خیال میں یہ اکراس دا بورڈ کوئی کنسنسس ڈیولپ ہونا چاہیے کہ زبان دراز غلاظت اگلنے والے منہ اور دماغ, ان کا میڈیا کے اندر بائیکاٹ ہونا چاہیے. السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ امید آپ خیریت سے ہوں گے. میرا نام عمیر ہے اور میں مسلم لیگ نون کا سپورٹر فیصل آباد سے. میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ شہباز گل صاحب جب بھی پریس کانفرنس کرتے ہیں تو ان کے ساتھی رہنما اکثر ان کے ساتھ آپ کو کھڑے نظر آتے ہیں, لیکن جب وہ ساتھی رہنما گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو شہباز گل موجود ہوتے ہیں, اور جب شہباز گل صاحب جو ہیں وہ بات کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر ان کے ساتھی رہنما فوراً وہاں سے نکل جاتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا شہباز گل صاحب کو پی ٹی آئی میں اب وہ جگہ نہیں دی جا رہی جو ان کی پہلے تھی, یا پارٹی میں کوئی اختلافات چل رہے ہیں شہباز گل صاحب کے بیانات کی وجہ سے؟ شکریہ. شہباز گل کے معاملات پر میں کیا ریفلیکٹ کروں؟ شہباز گل کی سیاسی وزن کیا ہے, ان کا ماضی کیا ہے, ان کے ساتھ
ان کے اپنے کولیگز اگر یہ کر رہے ہیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ وہ کس قسم کی سیاست کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ جماعت کے اندر بہت ساری دراڑیں ہیں، وہ صرف ایک شخص کے حوالے سے نہیں ہیں۔ جماعت میں میرے خیال میں لگتا یہ ہے مجھے، چونکہ آپ نے سوال پوچھ لیا، ورنہ میں نے اس کو ٹیک اپ نہیں کرنا تھا، یہ کوئی اتنا اہم موضوع ہے نہیں، نہ ہی کوئی اہم شخصیات اس کے اندر ملوث نظر آتی ہیں آپ کو کہ میں اس کے اوپر کمنٹ کروں، لیکن چونکہ آپ نے کر دیا تو میں نے اس کو ٹیک اپ کر لیا۔ مجھے لگتا ہے کہ گالیوں کا مقابلہ ہے کہ کس کی زبان زیادہ لٹکی ہوئی ہے، اور لٹکی ہوئی زبان والے جو ہیں وہ اپنی زبانوں کی لینتھ کو پھر اپنے لیڈر کے پاس لے کے جاتے ہیں کہ دیکھیں آج ہم نے 2 فٹ زبان لٹکائی، دوسرا کہتا ہے میں نے 2.5 فٹ زبان لٹکائی۔ تو جب زبان لٹکانے والوں کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے تو پھر ڈومینیٹ کرنے کی بات ہوتی ہے کہ کہیں یہ بھی میرے برابر میں میرے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ لٹکی ہوئی زبانوں والوں کی کمپٹیشن ہے جی، اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کے دربار میں اگلی سیٹ لینے کے لیے پھر آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ آج آپ نے زیادہ غلاظت اگلی ہے اپنے اوپنرز کے اگینسٹ، تو اس قسم کا کمپٹیشن چل رہا ہے۔